اور یہ جو قرآن آیا ہے، اس قرآن نے اپنے بچوں کو بولا تھا کہ خلق الآدم اعلیٰ صورت الانسان و سری عناصرہ، اعلیٰ صورت میں نام علی کا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ بولا تھا جو یہ علی جو ہے اعلیٰ چہرہ ہے، اب اس کا ساتھ لینا۔ اور پھر آذانوں کے بلاوا میں بھی اللہ نے بولا تھا حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح، تو پھر اس کو یہ دشمنی چلاتے ہیں، اس کو علل بول دیتے ہیں۔ آج بھی آپ قرآن میں دیکھو کہ علی کا نام لکھا ہوا ہے یا علل لکھا ہوا ہے۔ علل بولا جاتا ہے، الف اور ڈبل لام کو، یہ ہو گیا علل، اور ادھر نام علی کا لکھا ہوا ہے، وہ اشارن اس کو علی کا بولا گیا تھا۔ تو پھر یہ جو ہمارا لوگ ہیں، یعنی یہ جو امر لوگ ہیں جو ڈاکہ خوری یتیموں پہ ڈال کے، پھر ان لوگوں نے بول دیا تھا کہ یہ آذان جو ہے محمد کا بلاوا ہے۔ محمد کوڈوں میں بولا ہے ان لوگوں نے اپنے کو کہ میم بولا جاتا ہے مائے، یعنی ہمارا حمد، یعنی ہمارے حمدوں کا بلاوا ہے، یہ علی کی طرف کا بلاوا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ اس کو اسی لیے بولتے ہیں کہ رے کا مطلب رسالتیں، اور للہ یعنی ہم غیب سے جو نے ہم نے بنا کے اپنے چلا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چل سکے گا۔ پھر اس سے علی کے بلاوا سے اس کو محمد کا بلاوا مانتے ہیں، یعنی اپنی حمدوں کا بلاوا لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری حمدوں کا بلاوا ہے۔ جیسا کہ ابھی یونس بھی بیٹھ کے بول رہا ہے کہ یہ سارا ہمارے گوہر شاہی کا علم ہے اور ان کا بلاوا ہے۔ اور گو بولا جاتا ہے، یعنی سب اللہ کے بچوں کو نکال دینے کا اور خود بیٹھ کے کھانے کا، یعنی اسی کو بولا جاتا ہے گو، یعنی سب کو نکال کے، اور ہر بولا جاتا ہے، گو بولا جاتا ہے نکالنے کو، ہر بولا جاتا ہے یعنی اس حیاتات میں رہنے کو، یعنی ہم سب کو نکالیں اور خود رہیں اور کھائیں اور پئیں جیسا ظالم کرتا ہے۔ میں تو گوہر شاہی نہیں، میں تو اکبر شاہی ہوں۔ اکبر بولا جاتا ہے بڑے بھگوانوں کو جو سب کی مدد کیا کرتا ہے اور سب کے لیے دنیا بنائے ہیں جو مزے لے رہے ہیں۔ اور یہ گوہر چاند میں اسی لیے آیا ہے کہ چاند بھی دیکھو نا روزانہ بھیک مانگتا ہے، اور یہ پہلے دن کا اس کا کچکول میں تھوڑا سا آٹا ہے، دوسرے دن میں اس میں زیادہ، تیسرے دن میں زیادہ، یہ چلتے چلتے 14 تک پہنچتا ہے، تو یہ اس کا کچکول آٹے سے بھر جاتا ہے۔ پھر جب 14 کے بعد میں جو اس کا کچکول ہے تو پھر وہ جا کے گھر میں خرچ کرتا جاتا ہے۔ پھر جب اس کی کچکول خالی ہو جاتی ہے تو پھر ایک دن سفر میں لگا کے واپس لوٹتا ہے، یعنی اسی کو بولا جاتا ہے بھکاری، یعنی اسی لیے اس کے تمام بیت اللہ اور بیت المقدس اور مسجدیں مدارسیں بھیک سے بنائے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ میٹھے میٹھے لوگوں کو قرآن سنا کے اور اپنے بولے گا کہ میں اتنا اللہ کے پاس رہنے والا ہوں، ایسے جادو کے علموں سے، پھر اور ٹکے کا بھکاری وہاں ستاروں میں بھیک مانگ کے، دیکھو نا یہ جو بھیک مانگتا ہے نا فقیر بھی، جس گھر سے خیرات لیا نا، پھر اسی سے دوسرے دن اس سے نہیں مانگے گا، پھر ایک دن تمہارے سے لے لیا تو دوسرے دن دوسرے سے لے لے گا۔ ابھی یہ چاند بھی ایک دن ایک ستاروں کے گاؤں میں کھڑا ہے تو دوسرے دن دوسرے ستاروں کے گاؤں میں کھڑا ہے خیرات کے لیے، یہی ہیں بھکاری۔ اور اس سے جون سا فیض لیا، جون سا چیز لیا، تو بھی وہ بھکاری سے مانگنا۔ تو اسی لیے جو بڑا بھگوان ہے اور تیرے دلوں میں غیب میں رہتا ہے، اسی کو تم دیکھ نہیں سکا ہے صرف اس گوہر کے بغیر جو ظاہر میں ہے۔ پھر وہ غیب والا جو تیرے اندر میں اگر یہ نور ہے، اللہ ہے بیٹھا ہوا ہے، تو بھی تو اس سے دعا مانگتا ہے تو یہ دونوں ہاتھوں سے ایسے تجھے پھیٹ کرتا ہے کہ میں خود بھیکیں مانگتا ہوں، تو مجھ سے مانگ رہا ہے، اسی لیے اس کو غصہ آتا ہے جو تجھے دعا کے ٹائم میں پھیٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ خود بھکاری ہے اور چاندوں میں بیٹھ کے چلتا ہے اور لوگوں میں بیٹھ کے بھیکیں مانگ کے چندے بناتا ہے۔ اب یہی بندہ سارے جہانوں پہ امر ہے، یہودیوں اور نصاراؤں اور سب پہ دیکھو امر ہے، سب اس کے لیے جھوم رہے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ بھی یہاں شیطانوں کے پیچھے اور بھکاریوں کے پیچھے جھوم رہے ہو، جہاں کے دیکھو جہاں بھیک مانگ کے مسجد بنایا جاتا ہے وہاں جا کے جھکتے ہو، تو بھکاریوں کے سامنے جھکا جا رہے ہو، اور اسی لیے ہر دعا میں تجھے پھیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔